रबि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफलिस के बदन को भी है चादर की ज़रूरत, मुफलिस के बदन को भी है चादर की ज़रूरत। अब खुल के मज़ारों पे ये ऐलान किया जाए, अब खुल के मज़ारों पे ये ऐलान किया जाए। तुमसे क्या शहर की हालात तफसील कहूँ, मुख्तसर तुमको बताता हूँ मियाँ खैर नहीं। खताई छू रही है आसमां को, खताई छू रही है आसमान को, ज़रा सोचो वबाएं क्यों न आए। इस बार बड़ा ही तकब्बुर हुआ हमसे, इस बार बड़ा ही तकब्बुर हुआ हमसे। इस बार खुद खुदा खुदा याद करा रहा है हमको। रात गरीब माँ ने ये कहकर बच्चों को सुलाया, फरिश्ते ख्वाब में आते हैं रोटियां लेकर। यूं न झांको गरीब के दिल में, यूं न झांको गरीब के दिल में, यहाँ हसरतें बेलिबास रहती है। हवाएं सर्द है और जिस्म बेलिबास है मेरा। अमीर शहर तुझको ज़रा एहसास नहीं मेरा, अमीर शहर तुझको ज़रा एहसास नहीं मेरा। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो ख़ास होता है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो ख़ास होता है। हज़ारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। मुफलिसी लाचारी ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई इंसान नहीं चाहता है कि इस दौर में गुजर जाए। जितने भी मज़हब है, जितने सारे भी मज़हब है, उसमें चैरिटी को एंडोर्स किया गया है। आप कोई भी मज़हब देख लिए, जिस मज़हब में जस्टिस ना हो वो मज़हब सही मज़हब नहीं हो सकता है। इसीलिए चैरिटी सोसाइटी के लिए एक जस्टिस है। मैंने ये कुछ अशार आपके सामने रखे। ये एक लमसम है मेरी आज के टॉपिक का, सदका व खैरात। ये जो सदका खैरात का मसला है, बहुत से लोग अल्लाह माशाअल्लाह इसे सीरियस लेते हैं और अपने अपने टाइम पे वो ज़कात देते हैं। हालांकि इस्लाम ने ज़कात को थर्ड पिलर की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब कि ये इंसान पे फ़र्ज़ है और इंसान को देना ज़रूरी है। जो भी इस कैटेगरी में आता है उसको ज़कात अदा करनी ही करनी है। मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि जो शख्स फ़र्ज़ को जुटलाए वो काफिर बन जाता है। और इंसानी पहलू में अगर देखा जाए, जो शख्स हक को जुटलाता है वो इंसान नहीं रहता है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको जितना भी दिया है, पहली बात है हमें उसमें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही ऐसे भी अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिन्हें वो सहूलियतें नहीं हैं, जिन्हें वो नवाजिश अल्लाह ताला ने नहीं दी है जो आप सबको दी है। इसलिए इस्लाम ने चैरिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जो भी दिया है उस पे गरीबों का भी हक है, उस पे मोहताजों का भी हक है। कुछ लोग तो ये बात बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक न ये बात को समझे हैं, ना ही शायद समझना चाहते हैं। इसीलिए मेरी उन सब हजरात से गुजारिश है कि
یہ جو فرضیہ کام آپ پر ہے آپ کو یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. کل آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، وہاں پہ تو سب کو جواب دینا ہی ہے. دیکھیے، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ مدد آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اس کے لیے کم ہی مدد ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے. سوال ہے کیسے؟ پہلی بات یاد رکھیے، یہ ایسا ٹریڈ ہے جو آپ انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جس نے آپ کو پیدا کیا. جی ہاں، اللہ کا فرمان ہی ہے، جو شخص میری راہ میں خرچ کرے وہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے. اور مجھے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے اس کا معاوضہ کیا ہوگا. یہ ایک سرٹنٹی والی بات ہے، دل میں رکھنے والی بات ہے. جب آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا تو اویس ہے کہ تبھی آپ اس کے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو. ان چیزوں پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. صدقہ و خیرات ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی آفتیں دور کرتی ہے، انسان کو بہت چیزوں سے بچاتی ہے، انسان کی آخرت سنوارتی ہے. صدقہ و خیرات ایسی چیزیں ہیں جسے روکنے پر انسان کی رزق بھی رک جاتی ہے اور وہ تنگ دستی میں ملوث ہوتا ہے اور وہ کافی پریشانیوں میں بھی ملوث ہوتا ہے. اللہ نے جس چیز کو ہم پر فرض کیا ہے اگر ہم وہ نہ کریں تو اس کا خامیازہ بھی بھگتنا ہی پڑے گا. وہ خامیازہ کسی الگ الگ روپ میں آئے گا. اللہ خیر کرے سب کو. چیریٹی جو اسلام نے انڈورس کی ہے، ہر ایک ریلیجن نے انڈورس کی ہے، اس کو روکنے سے آپ پہ برکتیں بھی روکی جائے گی. یہاں بھی پریشانی کا سبب بنے گی اور وہاں بھی پریشانی کا سبب بنے گی. میں آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے آیا، شاید کہ اتر جائے میرے دل میں تیری بات، شاید ایک اچھا سٹیپ ہم لے، شاید سوسائٹی کے لیے ہم کچھ کر پائے. میری یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے. میرا یہ پیام تھوڑا سیریس لے اور جن حضرات نے زکوٰۃ و خیرات نہیں دیے ہیں وہ جلد سے جلد اپنی زکوٰۃ دے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہاں 1 منٹ بھی نکلے گا یا نہ نکلے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہمارا فیوچر انسین ہے، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہ سکتا ہے. ہماری یہ کیلکولیشن کہ دے گے بھائی کوئی بات نہیں، آج پرسوں کل دے گے، پرسوں دے گے، 1 مہینے کے بعد دے گے، 2 مہینے کے بعد دے گے، لیکن کسی نے وہ ٹائم دیکھا نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کا آخری لمحہ کون سا لمحہ ہونے والا ہے. اسی لیے میری پھر سے ایک دفعہ یہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے وہ سارے جو آپ کے مال پہ حق رکھتے ہیں ان تک اپنا مال پہنچائے تاکہ ان کی بھی حاجتیں پوری ہو اور آپ کی بھی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. یہ ایک قرض ہے آپ پہ جو آپ کو ادا کرنا ہے. وہ مہربانی کر کے اسے تھوڑا سیریس لے اور ان تک بھی پہنچائے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیٹیگری میں ہے. آج کل آئیڈینٹیفائی کرنا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر ایک جگہ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہمارے سارے کافی والنٹری گروپس چل رہے ہیں، بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ان سے رابطہ کرے، خود پتہ ہو تو خود ہی دیجیے، زیادہ بہتر وہی رہے گا. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے.
یہ جو ہم پریشانیوں میں ہیں، اللہ ہمیں یہ پریشانیاں دور کرے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اس لیے ایک انیشیٹو آج لیتے ہیں ہم کہ جو فرائض ہمیں انجام دینے ہیں انشاءاللہ وہ سارے فرائض ہم انجام دیں گے۔ اور یہ زکوٰۃ کا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ تھرڈ پلر، جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہا، تھرڈ پلر آف اسلام کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ہم سب پہ فرض ہے اور یہ فرض ادا کرنا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو خیر و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔